مالک دو جہاں محسن انس و جہاں سردار انبیاء شرف الانبیاء یعنی حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آپ کے اخلاق حسنہ کے بارے میں خلق خدا سے کیا پوچھنا، جبکہ آپ کے اخلاق کے بارے میں خود خالق کے کل جہان نے یہ فرمایا ہو کہ انک لعلی خلق عظیم، یعنی اے حبیب بلا شک و شبہ آپ اخلاق کے بڑے درجے پر اور اس آفتاب سے زیادہ روشن حقیقت کو کوئی بھی آج تک نہیں جھٹلا پایا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے۔ رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، عدم تشدد، حسن معاملہ، ایفاء عہد، نرم گفتاری، ملنساری، غم خواری، تواضع، انکساری، حیاداری کی اتنی بلند منزل پر آپ فائز ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے فرمایا کہ حضور کا تعلیمات قرآن پر پورا عمل یہی آپ کے اخلاق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس وقت رسول اکرم موٹے کنارے کی چادر اوڑھے ہوئے تھے کہ ایک بدو نے چادر کا کنارہ پکڑ کے اس زور سے کھینچا کہ اس کی رگڑ سے آپ کے شانے و گردن پر نشان پڑ گیا۔ حضور اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس بدو نے کہا کہ اے محمد، اللہ کے اس مال میں سے جو تیرے پاس ہے میرے دونوں اونٹوں پر بھی کچھ لاد دے، کیونکہ اس میں سے جو تو مجھے دے گا نہ وہ تیرا ہے اور نہ تیرے باپ کا ہے۔ یہ تلخ اور سخت کلام سن کر حضور پہلے تو خاموش رہے، پھر فرمایا بے شک مال میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، مگر یہ تو بتا کہ تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو تو نے میرے ساتھ کیا۔ بدو بولا نہیں۔ حضور نے فرمایا کیوں نہیں؟ بدو بولا کیونکہ تو برائی کے عوض برائی نہیں کرتا۔ یہ سن کر حضور مسکرائے اور حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جاؤ اور ایک اونٹ پر کھجور لاد کر دے دو۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے دشمن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنے میں پیچھے نہیں تھے۔ اسی طرح جنگ احد میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا اور عبداللہ بن قمیہ نے چہرہ انور کو زخمی اور خون آلودہ کر دیا، مگر آپ نے ان لوگوں کے لیے اس کے سوا کچھ بھی نہیں فرمایا کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ اسی طرح خیبر میں زینب نامی یہودی عورت نے آپ کو زہر دیا، جبکہ آپ کو پتہ چل گیا، لیکن پھر بھی آپ نے اس سے انتقام نہیں لیا۔ اسی طرح لبیس بن اسعم نے آپ پر جادو کرنے کی کوشش کی اور بذریعہ وحی اس کا سارا حال آپ کو معلوم ہو گیا، اور جاننے کے باوجود بھی آپ نے اس سے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا۔ اسی طرح غورث بن الحارث نے آپ کے قتل کے ارادے سے آپ کی تلوار لے کر نیام سے کھینچ لی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو غورث کہنے لگا اے محمد، اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچا لے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ۔ اس نام کا اس نے کیا سنا تھا کہ کانپنے لگا اور ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ بول اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے؟ غورث گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ آپ ہی میری جان بچا دیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا، اور پھر یہ شخص اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا کہ اے لوگوں، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح طائف کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے اور آپ اس قدر زخمی ہو گئے تھے کہ آپ کے جوتے میں خون بھر گیا، لیکن اس ظلم و ستم کے باوجود بھی آپ نے ان کے لیے دعا ہی کی۔ اسی طرح ابو جہل کے شیدائی آپ کو گالیاں دیتے، پاگل کہتے اور شاعر کہتے اور آپ کی بے انتہا برائی کرتے، پھر بھی آپ نے ان تمام کے بدلے میں ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ جن چیزوں سے لوگ آپ پر حملہ کے لیے آتے تھے، آپ وہ چیزیں بھی ان کو واپس کر دیتے تھے۔ کفار مکہ نے وہ کون سا ایسا ظالمانہ برتاؤ تھا جو آپ کے ساتھ نہ کیا ہو؟
مگر فتح مکہ کے دن جب یہ سب جباران قریش انصار و مہاجرین کے لشکروں کے محاصرے میں محصور و مجبور ہو کر حرم کعبہ میں خوف و دہشت سے کانپ رہے تھے اور انتقام کے ڈر سے ان کے جسم کا ایک ایک بال لرز رہا تھا، رسول رحمت نے ان مجرموں اور پاپیوں کو یہ فرما کر چھوڑ دیا کہ مکہ میں آج ہر کسی کو امان ہے، مکہ میں آج ہر کسی کو امان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، ہاں البتہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا اگر کوئی مرتکب ہوتا تو ضرور آپ اس سے مواخذہ فرماتے۔ الغرض اس طرح کے نبی رحمت کی حیات طیبہ میں ہزاروں واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ علم وافق یعنی ایذاؤں کا برداشت کرنا اور مجرموں کو قدرت کے باوجود بغیر انتقام کے چھوڑ دینا اور معاف کر دینا، آپ کی یہ عادت کریمہ بھی آپ کے اخلاق حسنہ کا وہ عظیم شاہکار ہے جو ساری دنیا میں عدیم المثال ہے، اخلاق حسنہ کا وہ عظیم شاہکار ہے جو ساری دنیا میں عدیم المثال ہے، اخلاق حسنہ کا وہ عظیم شاہکار ہے جو ساری دنیا میں عدیم المثال ہے۔